کا سوال عید میلاد النبی کے بارے میں ہے کہ عید میلاد النبی منانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید میلاد النبی ایک خود ساختہ عید ہے جس کا اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں۔ قرآن و سنت میں اور احادیث کی کتابوں میں صرف دو ہی عیدوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں باب العیدین ہے، یعنی دو عیدیں۔ تو لہذا تیسری یا چوتھی یا پانچویں عید منانا یہ خود ساختہ ہے، اور اگر یہ راستہ کھول دیا بدعات کا تو پھر دوسری اور تیسری اور چوتھی عید بھی بنائی جا سکتی ہے، جیسے اہل تشیع نے عید غدیر بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو لہذا ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہمارے فقہاء نے، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، اس کام کو ہم دین نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ بدعات میں ہے، اور بدعت جو ہے یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبہ میں پڑھتے تھے، کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی دوزخ لے جانے والی ہے۔ تو اس لیے عیدیں صرف دو ہیں، اور عید نام ہے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے عمل کا۔ جو عمل اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، وہ ثواب کا کام نہیں بن سکتا۔ عید کی پہچان یہ ہے کہ اس میں تکبیریں ہوتی ہیں، اس میں نماز ہوتی ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسی طرح خطبہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ خود ساختہ عید میں یہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، نہ کوئی تکبیرات ہیں، نہ ہی اس میں کوئی عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، نہ کوئی خطبہ ہے۔ تو یہ کیسے ہم اس کو عید مان سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو قرآن لے کر آئے ہیں اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کریں۔ اور حضور کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ صرف سال میں ایک دن آپ کو یاد کر لیا جائے اور اسی پر آدمی خوش ہو جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہر گھڑی 24 گھنٹے سال کے تمام دنوں میں ہونا چاہیے۔ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کی سنتیں، آپ کے طریقے، یہ ہے اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ بدعات کو نکالنا یہ تو اللہ کے رسول سے دشمنی ہے کہ اپنی طرف سے ہم دین میں اضافہ کریں، کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، ہم اپنی طرف سے اس کو دین میں شامل کریں گے تو یہ گمراہی ہے، اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور بدعات کی شکل چاہے کتنی خوبصورت ہو، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ اچھی بدعت ہے، بھئی بدعت اچھی ہوتی ہی نہیں، کل بدعت ضلالہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اگر کوئی آدمی دین کے اندر نماز میں ہی کوئی اضافہ کر لے اور کہے کہ جی ثواب ہے، اذان کے بعد آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی کہتا ہے جی محمد رسول اللہ پڑھنے میں کیا حرج ہے، تو محمد رسول اللہ پڑھنا بدعت ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو اذان سکھائی، جو اقامت سکھائی، اس کے اندر لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے جی اس میں حرج کیا ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے، تو یہ دلیل غلط ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ عیسائیوں نے رہبانیت کی بدعت اپنی طرف سے نکال لی تھی، ہم نے ان پر لکھی نہیں تھی،
اور نکالی اس لیے تھی تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ثواب ملے۔ تو بدعت کی یہی پہچان ہے کہ کرنے والا ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت سمجھ کے کرتا ہے، حالانکہ اس میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے بدعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی نکالی، کوئی ثواب کا کام ایسا نکالا، فرمایا وہ مردود ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے ہم دین میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ثواب کے کام نہیں ہے، یہ گناہ کے کام ہے۔ دراصل یہ یہود و نصارہ کی اتباع ہے، چونکہ وہ بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش، ایسٹر ان کی عید ہے کہ جی اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اور پھر 12 ربیع الاول بالاتفاق حضور کی وفات کا دن ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ پیدائش میں تو اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 7 ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی 9 ہے۔ اب جدید تحقیق جو ہوئی ہے اس کے مطابق 9 ربیع الاول ہی آپ کی یوم پیدائش ہے، تو لہذا 9 تاریخ کے بجائے وفات والے دن خوشی کرنا یہ تو بہت بدبختی کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین والی بات پر عمل کرو، تو یقینی بات یہ ہے کہ آپ 12 کو فوت ہوئے۔ پیدائش کا دن تو اختلافی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت 10 محرم کو ہوئی، غنیۃ الطالبین میں موجود ہے۔ احمد رضا خان بریلوی بھی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہی۔ تو لہذا ایک اختلافی چیز ہے، عرب میں جہالت تھی، پیدائش کا دن لکھنے کا رواج نہیں تھا، نہ وہاں میں اصول کمیٹیاں ہوتی تھیں، اس لیے اختلاف ہے۔ لیکن جدید تحقیق جو تقویم کے طریقے کے تحت ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں سوموار کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں پیدا ہوا، تو اگر پیچھے جائیں تو 12 ربیع الاول کو تو بنتے ہی نہیں سوموار کا دن، سوموار کا دن تو 9 ربیع الاول کو بنتا ہے۔ تو ان خرافات سے ہم بچیں۔ آج عید میلاد النبی کے نام پر گانے فلمیں ہو رہی ہیں، سینمے کے شو لگائے جاتے ہیں، جی حضور کی خوشی میں ہم سینمے کے شو لگا رہے ہیں۔ بعض سکولوں کے اندر لڑکیاں لڑکے مل کر ڈانس کر رہے ہیں اور سامنے وہ بیج لگا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی۔ تو ان خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کافروں کی ریس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔